حضرت اسماء بنت ابی بکر۔ حضرت اسماء ان خوش نصیب خواتین میں سے ہیں جن کو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان سے پہلے صرف 17 مرد اور عورتوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ اس لحاظ سے اور بھی زیادہ خوش نصیب تھیں کہ ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق بھی صحابی، ان کی بہن حضرت عائشہ بھی صحابیہ، ان کا خامند حضرت زبیر بھی صحابی اور ان کا بیٹا حضرت عبداللہ بن زبیر بھی صحابی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہستیاں تھیں۔ جب حضرت اسماء نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ان کے ہاں عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوئی۔ مسلمانوں نے ان کی ولادت پر بہت خوشی کا اظہار کیا کیونکہ مدینہ میں مہاجرین کے ہاں یہ پہلا بچہ تھا جس نے جنم لیا۔ حضرت اسماء بڑی دانش مند خاتون تھی۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے تو اپنے ساتھ سارا مال لے لیا جو تقریباً 6000 درہم تھے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ جب ان کے بوڑھے باپ ابو قحافہ کو کوچ کر جانے کا علم ہوا تو وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ ان کے گھر آئے اور حضرت اسماء سے کہا، میرے بیٹے نے تمہارا مالی نقصان بھی اسی طرح کیا ہے جس طرح اس نے اپنا جانی نقصان کیا ہے۔ حضرت اسماء فوراً بولی، نہیں ابا جان تو ہمارے لیے بہت سارا مال چھوڑ کر گئے ہیں۔ پھر کنکریاں اس طاقچے میں رکھیں جس میں صدیق اکبر مال رکھا کرتے تھے، اس پر ایک کپڑا ڈال دیا، پھر اپنے نابینا دادا کا ہاتھ پکڑا اور وہاں لے گئیں اور کہا، دادا جان یہ ہاتھ لگائیے، ابا جان ہمارے لیے کتنا مال چھوڑ کر گئے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ لگایا اور کہا، خوب، اگر اتنا مال چھوڑ کر گئے ہیں تو پھر کوئی پرواہ نہیں، اس نے بہت اچھا کیا۔ حضرت اسماء نے چاہا کہ دادا کو تسلی ہو جائے اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ کہیں دادا جان ترس کھا کر اپنے پاس سے مال عطا نہ کر دیں۔ وہ ان کا مال لینا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت اسماء کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے 100 سال عمر پائی اور نہ ان کا کوئی دانت گرا اور نہ کوئی دار، اور نہ ان کی عقل و حرد میں کوئی خلل واقع ہوا۔ تاریخ کے ان روشن ستاروں سے اللہ ہمیں بھی سبق لینے کی توفیق دیں۔